بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ میرے پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو، آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا اور نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبیوں اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو دوبارہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب دوبارہ آیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان سے کس چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز اور قیمتی چیز میرے لیے تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ یہاں پر آپ کی علم میں اضافے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری عمر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور بیوی اماں ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ اماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر بہت اچھے سے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں ضرور دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ شیطان بھی اپنے کام لگ گیا اور سیدھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں ہاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے میں خوشی خوشی انہیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، ایک ماں کے لیے اپنے ایسے بیٹے کی قربانی دینا جو بہت دعاؤں کے بعد پیدا ہوا، کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان اماں ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جس پر حضرت اسماعیل نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے اور بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ ایک 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں اور دعاؤں سے ملا ہے، اگر تم نے اس کو بھی قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا،
اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی پتھر مارتے ہیں، اور یہ عمل حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹھی باندھ دیجئے تاکہ جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو ایک مینڈھے کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کر لی۔ آپ کی یہ قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، اور اللہ کے بندے ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اس ہی نیت کو پورا کرنے کے لیے تمام مسلمان حج کے موقع پر اور بقرہ عید پر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کرتے ہیں اور حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اور ان کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ غریب اور ضرورت مند لوگ جو روزمرہ میں گوشت نہیں کھا سکتے وہ سارا سال بقرہ عید کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ بقرہ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں بقرہ عید کا تہوار غریب لوگوں کی بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پیاری چیزوں کو قربان کریں اور اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ دس از می ملائکہ عزیر۔ اللہ حافظ۔